يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حدیث بہت اہم ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور یہ جو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا جو پرائمر ہے مشکات شریف اس میں موجود ہے. یہ حارث عشری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. دیکھو مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، حالانکہ حضور کا فرما دینا خود اپنی جگہ پر ایک پوری اہمیت رکھتا ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن جہاں تاکید کرنی تھی یہ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. 5 چیزیں اسلام کے دور زوال کے ساتھ، یہ 5 چیزیں رفتہ 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 رہ ذہن سے اوجھل، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، نہ وہ سامنے رہی نہ ذہن میں رہی. یہاں تک کہ یہ حدیث 1912 میں پہلی مرتبہ چونکایا اس حدیث کو کوٹ کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کے شمارے میں انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. 5 باتوں کا حکم، جماعت کی شکل میں رہو، امیر کا حکم سنو، اطاعت کرو، جہاد کرو اور ہجرت کرو. یہ 5 چیزیں میں تقابل کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ 5 ہی چیزیں اور بھی ہیں جو حضور نے فرمائی. وہ ہیں اسلام کی بنیادیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ باتیں سب کو یاد ہیں. حدیث کا متن یاد ہو نہ ہو، مفہوم یاد ہے، مستحضر ہے. اکثر مساجد کے اندر تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا بڑا سا جو اوقات نماز کا جو ہے وہ چارٹ لگا ہوتا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہوتی ہے. یہ 5 ارکان اسلام، یہ سب کو معلوم ہے. یہ 5 جو ہیں ارکان، یہ ہے دین کے غلبے کی جد و جہد کے، اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد. اس کے 5 ارکان کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور سمع و طاعت کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو اور اس کے اوپر سب دستخط کر دیں، اور پھر وہ اپنے میں سے امیر چنے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کے لیے، پھر ری الیکشن ہو. پھر یہ کہ کوئی مینیجنگ کمیٹی ہو، کوئی شورا ہو، کوئی ورکنگ کمیٹی ہو، وہ اس کے لیے اس کی اکثریت جو ہے وہ صدر کے رائے پر غالب رہے گی یا صدر کی رائے اکثریت پر غالب، یہ طے کیا جائے. یہ بھی مباح ہے نظام، یہ حرام نہیں ہے. لیکن جو معصور منصوص اور مسنون نظام ہے وہ نظام بیعت ہے. اس پر میں تفصیل سے کچھ بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ بیعت جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ابھی آپ سن لیجئے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے. من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فی عنقہ بیعۃ، ذرا لفظ نوٹ کیجئے، گردن میں. گردن میں کیا ہوتا ہے؟
بکری کے گردن میں آپ نے رسی باندھی ہوئی ہے اور لے کے چل رہے ہیں، بکری بھاگ نہ جائے۔ بہت زیادہ بری مثال ہو جائے گی، کتے کے گلے میں ایک جو ہے پٹا ڈالا ہوا ہے اور وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے۔ یہ لفظ جو استعمال کیا ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مرا مسلمان اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا تو وہ پھر ایمان کی حالت میں نہیں مرا، جاہلیت کی حالت میں مرا۔ یہ ہے وہ تصور بیعت کا، اور جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نظم اور سم و طاعت کا یہ نظام جو ہے یہ مسنون ہے، اسی کا قرآن میں ذکر ہے، اسی کا حدیث میں ذکر ہے، اسی کا سیرت میں ذکر ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، مختلف بیعت حضور نے لی، اور پھر اسی پر خلافت راشدہ قائم ہوئی، اسی کو ملوکیت نے بھی اختیار کیا۔ اس کے بعد جتنی تحریکیں چلی ہیں مغربی سامراج کے خلاف وہ بھی اسی بیعت کی بنیاد پر۔ سنوسی اٹھے بیعت کی بنیاد پر لیبیا میں، مہدی سودانی اٹھے سوڈان میں بیعت کی بنیاد پر، روسیوں کے خلاف اٹھے امام شامل بیعت کی بنیاد پر، عبد القادر الجزائری اٹھے الجزائر میں بیعت کی بنیاد پر، سید احمد بریلوی اٹھے ہندوستان میں بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ ہے احادیث لزوم جماعت اور جماعت کی نوعیت۔